والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آباد معظم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں ادا کریں گے. رمضان مبارک وہ برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے جس پہ اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کی عنایتیں اور اس کے انوار کی بارشیں چھما چھم برستی. آج کی گفتگو کا عنوان استقبال رمضان اور ہماری ذمہ داریاں. سب سے پہلی اس مہینے کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ کا استقبال کیسے کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث موجود ہیں. جب بھی ماہ رمضان قریب آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، اور اس خطبے کا مضمون یہ ہوا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رمضان کے فضائل بیان کرتے، کبھی اس میں کی جانے والی عبادات کا تذکرہ کیا کرتے. چونکہ اس ماہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا. وحی کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ بھی اسی مہینے میں شروع ہوتا ہے. ہمارے دین کا جو بنیادی رکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں. اور وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول. دین اسلام کا پہلا رکن وہ اللہ رب العزت کی الوہیت کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت ہی الہ ہے، وہی معبود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہمارے دین کا پہلا رکن. اور دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا. تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا رکن وَالْحَجِّ، حج ادا کرنا. اور پانچواں اور آخری رکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ صوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ. تو ایک تو قرآن مجید اس ماہ میں نازل ہوا، اس کے نزول کا آغاز ہوا. دوسرا یہ مہینہ دین اسلام کے 5ویں بڑے رکن کی ادائیگی کا مہینہ ہے کہ روزے عام دنوں کے اندر تو ہم رکھ سکتے ہیں، محرم کا روزہ ہے، دیگر ایام کے روزے ہیں، لیکن جو فرض روزے ہیں وہ اسی ماہ کے اندر ہم پر لازم اور فرض کیے گئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر لیلۃ القدر کا بھی ذکر فرمایا کرتے ہیں. کہا کہ اس مہینے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر لوگوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں. کسی کو 100 سال دیے، کسی کو 2 سال. کچھ ایسے امتیں بھی گزری ہیں جن کی عمریں 1000 برس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے معاملے میں انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، جب آپ سابقہ امتوں کے اعمال دیکھتے اور ان کی عمریں دیکھتے اور پھر اپنی امت کی جب آپ عمر اور اعمال دیکھتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک نقل کی اپنی کتاب کے اندر، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریشان رہا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی اور فکر کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان میں ایک خوبصورت رات کا تحفہ دیا، اور وہ خوبصورت رات کون سی ہے؟ قرآن میں بھی آیا ہے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں جو بندہ ایمان کی حالت میں اور سماعت کے لیے قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1000 مہینے میں 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ سوچیں ایک رات کے اندر اگر بندہ جگراتا کاٹ لے اور عبادت کے اندر مشغول ہو جائے تو سال میں ایک رات مل جائے، اور اس ایک رات کے بدلے میں آپ کو 84 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے تو یہ کتنا بڑا تھا۔ اور پھر یہ سال، یہ رات ہر سال اگر اللہ نصیب کرے تو انسان کو ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت السماء، فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑ لیا جاتا ہے، انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو کا جو کہ عنوان استقبال رمضان اور ہماری ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مہمان مہینہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں آگہی ہو، ہمیں شعور ہو، ہمیں علم ہو کہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس چیز کی ترغیب دیا تاکہ صحابہ کرام ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عام روٹین کے اندر ہو، غفلت کے عالم میں ہو، رمضان آئے اپنی بہاریں لٹا کر چلا جائے اور یہ لوگ محروم رہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہم نے بھی اپنی گفتگو کا عنوان یہی رکھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اسے جانیں کہ یہ کتنی عظمتوں والا نہیں ہے۔ تو پہلی عظمت کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن نازل، عظیم المرتبت کتاب نازل۔ دوسرا، اس ماہ کے اندر ہم دین اسلام کا 5واں بنیادی رکن یعنی روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، 30 دن کے روزے، وہ اسی ماہ کے اندر ہمارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص رات، اس رات کے اندر جو انسان قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کو طلب کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کے لیے کیا کیا آسائشیں ہوتی ہیں کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان جن آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے ان میں سے ایک آزمائش اس کے لیے شیطان بھی ہے۔ شیطان ہر موقع پر، ہر محل پر انسان کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے کہ کہیں یہ بندہ اچھائی کے راستے پر نہ چل پڑے، یہ بندہ بلائی کے راستے پر نہ چل پڑے، یہ بندہ دین کے راستے پر نہ چل پڑے۔ وہ ہر موقع پر انسان پر وار کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اس ماہ کے اندر شیطان کو بھی بیڑیوں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، خصوصاً اس ماہ کے اندر جو سب سے بنیادی عبادت ہے۔ آپ اوورآل رمضان کی ترغیب بھی دلاتے، شعور دلاتے، اور ساتھ ساتھ رمضان کی جو عبادات اس کے اندر کی جاتی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلا رمضان کی سب سے بنیادی، اہم اور جس چیز کو فرض کا درجہ دیا گیا وہ رمضان کا روزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو بولتے ہیں؟ وہ لوہے کی شیل
جو جنگ کے اندر دشمن کا وار روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو ڈھال بولتے ہیں، جس کے پیچھے انسان پناہ تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ من النار، جہنم کی آگ سے۔ جو بندہ روزے کا اہتمام کرتا ہے، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک کے اندر ہے الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ اللہ کے عذاب سے بندے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور بالخصوص آخرت کے اندر۔ جب اللہ اپنے بندوں پہ ناراض ہوگا اور اس ناراضگی کی وجہ سے اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا، تو جو اہل صیام ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، وہ روزہ قیامت کے دن اس عذاب سے ڈھال بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اس روزے کا اثر کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے۔ ایک دن کا روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھا جاتا ہے، اجر کے طور پر اسے کیا ملتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ چلا جاتا ہے، دور چلے جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی جب کوئی خاص مہمان ہوتا ہے، خاص بندہ ہوتا ہے، تو اسے ہم پروٹوکول بھی خاص دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے وی آئی پی، تو روزہ دار جو ہوگا اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص پروٹوکول بھی رکھا۔ یہ جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ساری صحیح بخاری، مسلم، حدیث پاک کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ موجود ہیں۔ اب پروٹوکول دیکھیں، ہم لفظوں پہ غور کرتے ہیں لیکن کبھی پس پردہ وہ جو منظر ہے اس کو بھی ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، فرمایا جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، ایک اسپیشل گیٹ ہے۔ جیسے کسی پروگرام کے اندر جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کا دروازہ الگ سے رکھا جاتا ہے، ایک دروازے سے پبلک آ رہی ہے، رش ہے، دھکے بھی لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف وی آئی پیز کے لیے ارادہ کیا، اس کو سجایا بھی گیا، اس کو ڈیکوریٹ بھی کیا گیا، اور بالخصوص ویلکم کے لیے بندے بھی کھڑے کیے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ بھی ہے اور اس دروازے کا نام بھی رکھا گیا، جیسے وی آئی پیز کے لیے لکھا جاتا ہے یہ ان کا خاص دروازہ ہے، تو ایسے ہی اس دروازے کا ایک نام بھی رکھا گیا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریان، اس کا نام الریان ہے۔ کون داخل ہوگا؟ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہ، سوائے روزے داروں کے اس گیٹ سے کوئی بھی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ میدان محشر میں سے کچھ لوگوں کو پس پردہ خاموشی کے ساتھ اس دروازے سے گزارا جائے گا، بلکہ حضور فرماتے ہیں یقال این الصائمون، بروز محشر ندا دی جائے گی، منادی کرائی جائے گی کہ کہاں ہے روزہ دار؟ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکارا جائے گا، اور پکار کر جب وہ الگ ہوں گے فرمایا جائے گا فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور فرمایا جائے گا کہ آج اس دروازے سے صرف یہی لوگ آئے۔ یہ خصوصاً پروٹوکول کس کو دیا جائے گا؟ جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں جو عبادات کے حوالے سے سستی سامنے چلی آتی جا رہی ہے، اس میں سے نماز تو چلے ہم سستی کرتے ہی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گناہگار سے گناہگار بندہ بھی روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ روزے کا ذوق کم ہوتا ہے۔ پچھلا کچھ سیزن گرمیوں کے اندر بھی گزرا، گرمی بھی شدید تھی، پھر فصلوں کی کٹائی آ گئی، مزدوری کا بھی معاملہ ہے، وہ ذوق کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ احادیث جب انسان پیش نظر رکھتا ہے قبل از وقت، تو انسان کے دل کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان،
جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، دو خوشیوں میں سے پہلی خوشی اسے کب نصیب ہوتی ہے؟ اذا افطر فارغ، دن بھر بھوکا پیاسا ہوتا ہے، شام کو جب روزہ کھلتا ہے، لبوں کے ساتھ پانی لگتا ہے اور پیاس بجھتی ہے تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسان بھوکا پیاسا ہو اور کچھ ٹائم کے بعد جب اس کی پیاس بجھتی ہے، جب اس کی بھوک کا ازالہ ہوتا ہے تو اس کے اندر فطرتاً خوشی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ دار کے لیے پہلی خوشی کب ہے؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی اسے کیا ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبُّهُ، قیامت کے دن جب اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی تو دوسری خوشی اس کے لیے ہوگی۔ یعنی روزے دار کے لیے انعام کیا ہے کہ اس کی ملاقات قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ہوگی، اور یہ خوش نصیب بندے ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے، جو محروم ہوں گے، وہ کبھی بھی اللہ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ روزے دار کے لیے دوسری خوشی کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ نماز بھی ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج بھی ہم اللہ ہی کے لیے ادا کرتے ہیں، خدمت خلق بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کے اندر کہیں نہ کہیں نمود و نمائش ہمارے اندر آتی ہے، ریاکاری کا تھوڑا سا اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا اندیشہ ہمیں ہے۔ کوئی بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی۔ انسان کی جیب کے اندر پیسے بھی موجود ہو اور انسان سامان خود و نوش خرید بھی سکتا ہو، گھر کے اندر بھی سارا کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور اسے پیاس اور بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ کھا پی نہیں رہا، تو یہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بی، کہ ساری عبادات میرے لیے ہے لیکن روزہ خاص میرے لیے، اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ نماز کی جزا بھی بیان ہوگی، حج کی بھی، زکوٰۃ کی، ساری چیزوں کی جزا بیان کر دی، لیکن صیام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ تو حضرات گرامی، رمضان المبارک سے قبل جب ان احادیث کو سنتا ہے جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے بیان کیا تاکہ قبل از وقت رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے ان احادیث کو مطالعہ کیا جائے۔ جب یہ حدیث آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو رمضان اور اس کی عبادات کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا۔ ہم نے ذکر کیا کہ اس میں قرآن بھی نازل ہوا، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ریلیشن ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزہ بھی آگے بڑھ جائے گا اور قرآن بھی آگے بڑھ جائے گا، اور یہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا کہ اے مالک میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، آج میری سفارش اپنی بارگاہ میں پہنچ۔ اور دوسری طرف قرآن کہے گا یقول القرآن منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو جگائے رکھا، یہ تراویح کے اندر، قیام اللیل کے اندر، تہجد کے اندر اٹھ کر میری تلاوت کرتا رہا، آج میری سفارش قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشفینی فی، جب وہ سفارش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی سفارش کو دھتکار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز کہ انسان اس حوالے سے آگہی اختیار کرے کہ رمضان یہ عام مہینے نہیں، اس میں عام دنوں والی روٹین نہیں ہونی چاہیے، عام مہینے والی روٹین اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ رمضان سے قبل ہی اپنا پورا پلان ترتیب دیں کہ اس ماہ میں میری روٹین کیا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمارے کچھ ایسے معاملات ہیں جو اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں،
جو شب برات کے جہاں پر موجود تھے ان کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک رکھی تھی کہ یہ جو رات ہے شعبان کی نصف کی 15ویں رات جو ہوتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کو بندے کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، لیکن 2 طرح کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نہیں بخشے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی بھی اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اللہ کی صفات کے اعتبار سے اس کے مد مقابل اور شریک ٹھہراتا ہے، اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے دل کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے کینہ موجود ہو، نفرت موجود ہو، حضور فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت نہیں بخشے گا۔ ان 2 طرح کے بندوں کو اللہ رب العزت ڈیل دیتے ہیں۔ شرک والا توبہ کر لے تو اللہ چاہے گا اس کو بھی بخش دیا جائے۔ دل کے اندر کینہ رکھنے والا بندہ اگر وہ بھی اپنا دل صاف کر لے گا، اپنا سینہ صاف کر لے گا اور اپنے بھائی کے لیے جو نفرت موجود ہے اسے دور کر دے گا تو اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہمارے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ چیز آ گئی، دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ موجود ہے اسے نکال دیجیے۔ دوسری چیز قطع تعلق، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، سینکڑوں بار آپ کے سامنے روایات بات میں نے رکھی ہیں، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ مشہور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مجلس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں پر کوئی قطع تعلقی کرنے والا بندہ موجود ہے تو میری مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک بندہ اٹھ گیا، نوجوان، وہ اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ ناراض تھا، صلح کر کے آیا، واپس آ کر اس نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ نے اپنی مجلس سے کیوں اٹھایا، کیوں اس بات کا اعلان کیا کہ قطع تعلقی کرنے والا یہاں سے اٹھ جائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ ایک بندہ موجود ہو اور جہاں ہمارا معاشرہ پورے کا پورا بگاڑ کا شکار ہو چکا ہو اور آپ اپنی پیشانیاں مسجد کے اندر گھساتے رہیں تو اللہ آپ سے راضی نہیں۔ اعتدال اپنے معاملات کے اندر لے کے آئیں، عبادات والا معاملہ بھی درست رکھیں اور اس معاملے کو بھی درست کریں گے تو پھر آپ سے اللہ رب العزت راضی۔ بات سمجھ آ رہی؟ پہلا چیز کیا تھی کہ رمضان المبارک کے متعلق آپ یہ چیزیں دوبارہ سے پڑھیں، اس کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ اپنے دل کو پاک کریں۔ اگر دل کے اندر گند بھی ہے اور آپ 5 وقت بھی مسجد آ رہے ہیں، چلے اچھا کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ اسی کے صدقے ہو سکتے ہیں دل کو صاف کر دے، لیکن ان معاملات کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے اور یہاں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہوں گے۔ اگر ہم پوری قوم کے اندر دیکھیں، ظاہر سی بات ہے یہی رہتے ہیں، لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ نکالنے کا کوئی رواج نہیں، کوئی چیدہ بندے ہوں گے جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے ہوں گے۔ یہ لازمی نہیں کہ رمضان آئے تو پھر ہی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ پہلی چیز بندے پر زکوٰۃ لازم کب ہوتی ہے؟ اب دین کا بنیادی رکن، تو اگر آپ کی رقم پر سال کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور آپ پہ کوئی قرض بھی موجود نہیں ہے تو آپ کوشش کریں رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو غریب اور ماڑا بندہ ہے کم از کم رمضان سکون سے ہوگا۔ زکوٰۃ نہ بھی فرض ہو، آپ کے پاس استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو آپ کسی بندے کو تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ وہ غریب آدمی اور اس کے جو ابھی 9 عمر بچے ہیں جن پر ابھی روزہ فرض ہو گئے، ایسے لوگ بھی ہیں شام کو دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور سوائے کھجور کے ان کے پاس کوئی فروٹ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بھی لائق ثواب ہیں، ان چیزوں سے بھی اجر ملتا ہے۔ یہ چیزیں بھی جب آپ اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں گے تو آپ کی اجر و ثواب کے اندر اور زیادہ تیزی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتے ہیں حضور ویسے بھی سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی کی طرح تیز ہوتی ہے. جس طرح آندھی کے اندر تیزی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی کے ساتھ سخاوت کرنا شروع کروا دیں. اور ویسے بھی رمضان مبارک کے اندر عام جو عبادات ہیں، جو صدقہ و خیرات ہیں، ان کا اجر اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے. زکوٰۃ بھی ضرور نکالیں. فصلوں کا سیزن جب آیا کرے کہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے مال میں غریبوں کا حق رکھا. ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، ہم اپنے گربانوں کے اندر بھی دیکھیں کہ ہم کتنے کرپٹ ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ لازم کی ہو اور آپ اس میں سے غریبوں کا حصہ نہ نکالیں، یہ بھی کرپشن ہے. پروردگار عالم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں. کسی بندے کے پاس کوئی نوٹیفکیشن نہیں کہ وہ اگلے رمضان تک زندہ رہے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو. جب اس نیت سے آپ اپنا رمضان گزاریں گے تو آپ کے رمضان کی روٹین اور زیادہ بہتر ہوگی. بندہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پلے 4 نیکیاں زیادہ آئیں. جس طرح دنیا دار دنیا کے مال کے اندر حریص ہوتا ہے کہ 4 پیسے زیادہ آئیں، بندہ مومن نیکیوں کے معاملے میں حریص ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ نیکی آئے. اللہ رب العزت با مقصد رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میری بات میں نے کہی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.